مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ قاضی عثمان پاشا صاحب ہیں انڈیا سے، اور آج ہم ان کا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی قدرت رضی صاحب، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں ہم کیسے داخل ہوئے اور یہ نعمت عظمیٰ ہمیں کیسے ملی، ہم ان احباب تک پہنچائیں جو ابھی تک اس نعمت مبشرہ سے دور ہے یا ابھی تک انہوں نے نہیں سنی۔ بھائی واقعہ اس طرح ہے کہ سن 1999 سن 2000 میں خاکسار SSLC یعنی میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس وقت محترم حفیظ علادین صاحب جو مبلغ انچارج ہوا کرتے تھے ہمارے اس علاقے کے، ان کے نائب انچارج تھے مولانا MEA محمود احمد صاحب، یہ بھی مبلغ سلسلہ تھے۔ ان دونوں کے ماتحت تقریباً 30 سے 35 مولمین اکرام اس علاقے میں ایک تہلکہ انہوں نے مچا رکھا تھا۔ تو میں تو اس وقت طالب علم تھا، طالب علم کے حساب سے تو یہ اسلام کے تعلق سے جو موٹی موٹی جانکاریاں ہونی چاہیے تھی وہ تو تھی، لیکن احمدیت سے کوئی وابستہ نہیں تھا یا کسی قسم کی خبر نہیں تھی۔ سن 1999 میں یہ جو احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کا پیغام لے کر یہ مبلغین اور معلمین نکلے، اور ہمارے گاؤں جو روڑا کندہ ہے، سندنور تحصیل میں آتا ہے، رائچور ضلع میں آتا ہے، وہاں آ کے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے تایا ابو سے انہوں نے ملے، اور تایا ابو نے پتہ نہیں ان کو کیا بتایا، تو وہاں سے یہ واپس لوٹے، اور کسی نے کہا کہ نہیں آپ یہ چھوٹے قاضی صاحب ہیں جو بھائی ہیں ان سے آپ ایک بار ملیں گے۔ تو خیر یہ علماء کرام میرے والد صاحب کے پاس آئے اور لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہوئی، اور پہلی ملاقات میں میرے والد صاحب متاثر ہوئے۔ اس کے مان بعد دوسری ملاقات جب ان کی ہوئی میرے والد صاحب سے، تو چند کتابیں جو اسلام کی کتاب نمبر 1، کتاب نمبر 2، کتاب نمبر 3، یعنی اسلام کے تعارف میں زبان کنڑی میں، ہماری مقامی زبان کنڑی میں وہ کتابیں میرے والد صاحب کو یہ دے گئے۔ اس کے مان بعد تو ان کا مسلسل رابطے میں رہا۔ صرف 2 مہینے کے عرصے کے مان بعد میرے والد صاحب نے احمدیت قبول کی، اور الحمدللہ جب انہوں نے احمدیت قبول کی تو ان کو یہ بھی شرف حاصل ہوا، سن 1999 سے لے کے سن 2003 تک، ان کی وفات تک، یہ بطور داعی اللہ عارضی معلم کے طور پر بھی خدمت بجا لانے کی یہ توفیق پائی۔ تو یہ اعزاز بھی محترم مولانا حفیظ علادین صاحب پر جاتا ہے، جنہوں نے اس خدمت پر معمور کرنے کی ایک راستہ بنایا انہوں نے۔ تو اس کے مان بعد میں اپنے طرف آتا ہوں۔ محترم والد صاحب کی قبول احمدیت کے مان بعد، چونکہ خاکسار بھی زبان کنڑی میں کتابیں پڑھتے گیا، جس سے اسلام کے تعلق سے مزید معلومات مجھے حاصل ہوئی۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ والد محترم جو ہے وہ قرآن کریم کے چند سورے انہیں یاد تھی، کیونکہ وہ سنی تھے، اور ترجمہ انہیں بالکل نہیں آتا تھا، اور تقریباً یہ ان کا حال تھا کہ شرک و بدعت کا عالم تھا، اور تقریباً 8 سے 10 گاؤں تھے جہاں پہ یہ قضات کا کام سر انجام دیتے تھے۔ تو بات یہاں یہ آتی ہے کہ خطبہ جمعہ تو یہ دیتے تھے، لیکن لمبا چوڑا عربی زبان میں، جس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہم بھی سمجھ پاتے تھے۔
اور شرک و بدعت کا جہاں تک عالم تھا، یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے جو اس وقت میں آپ کو شاید اس مختصر سے وقت میں بیان نہ کر پاؤں۔ اتنا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس علاقے میں اسلام کے نام پر اس قدر شرک و بدعت کا بازار گرم ہے، شاید کہیں اور نہ ہو۔ اس کے مان بعد ہمارے والد صاحب قبول احمدیت کے مان بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ قادیان جائیں اور قادیان جا کر تعلیم حاصل کریں۔ چنانچہ میں قادیان جانے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تیار ہوا۔ میرا میٹرک پاس ہو گیا۔ میٹرک پاس ہونے کے مان بعد میں جامعۃ المبشرین قادیان میں داخلہ لے لیا۔ ادھر مخالفین کا یہ ہجوم یہ اکٹھا ہوا کہ قادیانی حضرات جو ہے یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اسلام کے نام پر بہت پیسہ بانٹتے ہیں، اور اس قسم کے کئی اعتراضات جو تھے اس میں ایک اہم اعتراض یہ بھی تھا کہ ان کا ایک الزام تھا کہ یہ لوگ قادیان لے کے جاتے ہیں، ایمان بدلوا دیتے ہیں اور اس کے مان بعد یہ کڈنیاں نکالتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ خیر، والد صاحب کے ایک روب تھا، ان کے اطاعت اور فرما برداری میں مجھے جانا پڑا۔ اس سے قبل میں یہ بھی عرض کروں کہ جب میری عمر 7 یا 8 سال کی تھی تو میں اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں بھی 1 سال 2 سال پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے، 2-3 مدارس میں۔ اس کے مان بعد وہاں پھر نہیں ہوا تو پھر دیوبندی حضرات کے مدرسے میں تقریباً 1.5 سال پڑھنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح تھوڑے سنیت سے، تھوڑی یہ تبلیغیت سے مجھے واقفیت تو تھی ہی، لیکن کہیں بھی ترجمہ کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی توفیق نہیں ملی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہی ہے، شکر ہی ہے کہ قادیان جانے کے مان بعد تو وہاں صحیح طریقے سے اسلام کو پہچاننے کی توفیق ملی۔ تو خاکسار یہاں سے قادیان کے لیے روانہ ہوا اور قادیان میں حصول تعلیم کی غرض سے رہا۔ تو یہاں کا جو ماحول میں نے جو عرض کیا آپ کے ساتھ، آپ کی خدمت میں، کہ احمدیوں پر یا مرکز احمدیت پر یا احمدیہ مسلم جماعت پر جو اعتراض لگائے جاتے ہیں، بہت نہایت ہی گندے قسم کے اعتراض لگائے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک مشہور تھا کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ خیر، تو میرے قادیان جانے کے مان بعد والد صاحب پیچھے اپنے ساتھ 12 آدمیوں کو لے کے قادیان، جلسہ سالانہ قادیان میں پہنچے سن 2000 عیسوی میں۔ تو وہ جب آ کے وہاں دیکھے اور دیکھنے کے مان بعد وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ جس دن پہنچے وہ شام کا وقت تھا، تو 12 آدمیوں میں سے سوائے 2-3 کے کھانا کھا لیے، باقی لوگ کھانا نہیں کھائے۔ یہاں سے اپنے ساتھ جو لے کے گئے تھے اسی کو کھا لیے، بعض بھوکے بھی رہے۔ تو جب میں گیا ان کے پاس، ملا ان سے، تو کہنے لگے نہیں، ہمیں یہ گوشت جو پک رہا ہے یا ہم جو گوشت ہمیں دیا جا رہا ہے یہ کس چیز کا گوشت ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اتفاق سے میری جو ڈیوٹی تھی طالب علم کے دور میں، وہاں قادیان دارالعمان میں طلباء کی بھی جلسہ سالانہ قادیان کے بابرکت موقع پر خدمت کے خاطر ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو خاکسار کی مذبح خانے کے بالکل قریب میں ایک قیام گاہ میں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اور احمدیہ بچہ قبرستان کے بالکل سامنے کی طرف جو ہے، جو لنگر خانہ ہے، وہاں جو بکریاں ہیں وہاں مطلب رکھی جاتی تھی۔ تو میں ان 12 آدمیوں کو اور والد صاحب کو لے کے جا کے دکھایا کہ یہ ہے جو ہم احمدیوں پر جو الزام لگایا جاتا ہے۔ تو خیر، وہاں ان کو ایک دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ تو اس کے مان بعد تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے یہ پوچھا کہ بتاؤ بھائی، ابھی آپ لوگ جو آئے ہیں قادیان کو، آپ میں سے کس کس کی کڈنیاں نکالی گئی ہیں، آپ یہ بتائیے۔ تو ایک ہنسی مذاق کا اس ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا۔ تو الحمدللہ جلسہ سالانہ قادیان میں وہ مستفیض ہوئے۔ مستفیض ہونے کے مان بعد وہ پھر واپس اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں والد صاحب کے ذریعے سے تقریباً 5 گاؤں کے گاؤں احمدی ہوئے، اور الحمدللہ ہر سال جلسہ سالانہ قادیان میں لوگوں کا جانا آنا رہا۔
मुसीबत उस वक्त आती है या इब्तला उस वक्त आती है जब किसी एक बड़े आदमी की या इक़्तिदार वाले आदमी की या जिम्मेदार वाले आदमी की वफात हो जाती है। तो ऐसा ही खाकसार के साथ ये गुजरा कि सन 2003 मार्च के महीने में हमारे खाकसार के वालिद साहब की वफात हो जाती है। जब खाकसार को इत्तला मिलती है तो मैं छुट्टी लेके किसी तरह मैं अपने घर आ जाता हूँ। अब घर आने पे यहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत ही मुखालिफत का आलम है और चारों तरफ से मुखालिफत घिरे हुए हैं। आबाई हमारी ज़मीन है, तो ताया और फूफा वगैरह जो हमारे जद्द अमजद के रिश्तेदार हैं, वो तो शुरू से थोड़ी थोड़ी कब्जा करते हुए बहुत ज्यादा कब्जा कर लिए थे, जो तकरीबन 200 एकड़ जमीन है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ जमीन वालिद साहब के कब्जे में थी और वालिद साहब के नाम से थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो भी हमें अनाज मिलता था उससे घर का अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर हो जाया करता था। इसके साथ साथ जो गांव देहातों में वालिद साहब खिदमत करते थे उससे भी कुछ मुआवजा मिलता था। तो यहाँ एक याद रखने की बात मुझे ये है कि ईमान को किस तरह डगमगाए बगैर इजहार करना चाहिए या छुपाना नहीं चाहिए। आदमी जब ईमान वाला बन जाता है, यानी वो कबूल कर लेता है, हकीकत को पा लेता है, तो उसको किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये हुआ कि क्योंकि खाकसार के घर में 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 4 बहनें काबिल शादी थी घर में, तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ मैं जब आया तो गांव वालों ने कहा कि भाई देखें, आप तो काजी साहब की वफात हो चुकी है, अभी आपने ही इस गांव को संभालना और अतराफ देहातों को संभालना है। अब मेरा ये हाल था कि मैं क्या करूं, क्या वापस कादियान जाके तालीम मुकम्मल हासिल करके जहां सिलसिला मुझे भेजता मैं वहां खिदमत के लिए चला जाऊं या मैं यहाँ रुके रहूं। वालदा माजूर, 4 बहनों की शादी की जिम्मेदारी, ऐसी एक निहायत हालत में खाकसार ने यह फैसला किया चले मैं भी खामोश हो जाता हूँ। मैं खामोश होकर तो गांव का चार्ज मैंने लिया। चार्ज लेकर मैंने ही नमाज पढ़ाना शुरू की, 5 वक्त नमाज मैंने पढ़ाना शुरू किया, जुमा की नमाज मैंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद तकरीबन 18 महीने में अपने गांव देहात में जो अतराफ देहात है वहां मैंने तकरीबन 20 से 22 निकाह वगैरह पढ़ाए, और मैं कभी हकीकत को छुपा नहीं सकता था। हर जुमा की नमाज में खुतबा के दौरान हजरत मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अल मसीह मऊद वल महदी मसऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र में करता था कि देखे, ये जमाने के इमाम है जिनको अल्लाह ताला ने हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में, आपके उम्मती में मसीह और महदी बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजूद को सलाम भेजा है। अपनी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 आदमियों को आपने सलाम इरसाल किया है, एक उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि को और दूसरे आने वाले इस इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो ये बातें गांव वालों में जो मेरे वालिद साहब की मोहब्बत में सरशार थे या उनके एक मोहब्बत में थे, वो लोग चुपचाप सुनते थे कि नहीं, ये काजी साहब का लड़का सही तो कह रहा है, तो हम भी कादियान जाके देख के आए हैं, जो इल्जाम ये लगाते हैं ये सब गलत है। खैर, ये एक मरहला मेरा चल रहा था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि या ये यूं समझें कि खुदा ताला की कुदरत ही थी। शहर सिंधनूर से जो शहर है वहां से उलमाओं का झुंड बार बार आना और मुझे तंग करना कि आप तौबा करें। मैंने कहा मैं किस चीज की मैं तौबा करूं? नहीं, आप अहमदियत को छोड़ दें। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूं? आप अपनी जगह पे आजाद हैं, मैं अपनी जगह पे आजाद हूं। तो उन्होंने कहा अगर आप अहमदियत नहीं छोड़ सकते तो आपको कज़ा छोड़ना पड़ेगा, आपको ये जो जिम्मेदारी आप अदा कर रहे हैं इससे आप दस्तबरदार होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हो जाएंगे। खैर, मेरी उनकी बात होती रही। इसके बाद वो गाली गलौज पर उतरे, तो मैंने उनको यही कहा कि आप जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं या जो सवालात आप कर रहे हैं,
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم مہدی اور مسیح مانتے ہیں، زمانے کے امام مانتے ہیں، ان کا کوئی بھی دعوی قرآن کریم جو شریعت محمدیہ ہے اور احادیث نبوی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اور بزرگان کے اقوال ہے، اگر کسی سے بھی ٹکراتا ہے تو آپ بتائیے، میں پھر جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ تو وہاں سے میری ان کی بہت ہی کشمکش ہوئی۔ تو وہ ایک شادی کے موقع پر آ کر، کیونکہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نکاح نہیں پڑھا سکتا، گاؤں کا قاضی ہی نکاح پڑھائے گا، کیونکہ اسی کے پاس وصیہ نامہ ہوتا ہے، ریکارڈز ہوتے ہیں، اور جب کبھی کوئی آگے مرحلہ پیش آتا ہے تو وہ پیش ہوتا ہے اور اس کو صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا جو بھی گورنمنٹ ریکارڈز ہے اس کو پھر ضلعی سطح پر اس کو پہنچانا پڑتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خیر، ایک شادی میں وہ آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ آج ہی اسی وقت ہمارے سامنے نہا دھو کر یہی لوگوں میں، شادی کے ماحول میں ہی آپ نے توبہ کرنا ہے، اور توبہ کر کے قادیانیت یعنی احمدیت سے آپ پیچھے ہٹ جانا۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ یہ نکاح پڑھا لیجئے، میں پھر نکلتا ہوں یہاں سے۔ تو میں وہاں سے کسی طرح نکل کے میں اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو، اب تک تو مطلب تھوڑا چھپ چھپاتے رہے، لیکن آخر خدا تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، ہم نے مرنا بھی ہے، خدا کے سامنے جواب بھی دینا ہے۔ اب یہ حالات ایسے حالات تھے کہ ان حالات میں جو والد صاحب نے 4-5 گاؤں جو رابطے میں تھے، جہاں پہ 3 مولمین کی تقرری ہوئی، وہ مجبور ہو کے وہاں سے مولمین کو خالی بھی کرنا پڑا، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر خاکسار نے، ہمارے اس وقت انچارج تھے MBA محمود احمد صاحب، ان کے خدمت میں نے چٹھی لکھی کہ برائے کرم آپ مجھے دوبارہ قادیان بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ تو خاکسار کی اس درخواست پر موصوف نے کہا کہ کیونکہ آپ کے حالات بڑے نازک ہیں اور آپ کے گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں اور آپ اپنے مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ جب یہاں سے میرے ذریعے سے آپ قادیان جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے پر مجھے آپ کے رشتہ دار یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں وہ آگے مجھے تکلیف نہ دیں۔ آپ ایک بانڈ بنائیں اور بانڈ میں یہ لکھ دیں کہ جو بھی ہے میں اپنے مرضی سے جا رہا ہوں۔ تو اس وقت خاکسار جو کرناٹکا گورنمنٹ کی طرف سے ایک بانڈ ملتا ہے جس میں کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، تو اس معاہدے کی 3 سال تک اس کی ویلڈ ہوتی ہے۔ تو اس میں خاکسار نے جو 100 روپے کا بانڈ تھا، اس میں خاکسار نے یہ لکھا کہ خاکسار از دلی خواہش سے، اپنی مرضی سے، کسی قسم کی جبر نہیں، خاکسار خود قادیان جانا چاہتا ہے اور قادیان جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران خاکسار کو کچھ بھی ہوا، چاہے موت بھی ہو گئی، تو اس کی ذمہ داری خود ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھ میں تھما کے پھر میں قادیان کے لیے چلا گیا۔ جو ادھوری تعلیم تھی، جو میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی تھی، باقی 2 سال کے لیے پھر وہاں گیا۔ پھر میں جون جولائی کی چھٹیوں میں بھی گھر واپس نہیں آ سکا، کیونکہ اگر میں چھٹیوں میں یہاں آ جاتا تو پھر حالات پھر دوبارہ میں جا نہیں سکتا تھا۔ تو یہاں رضی قدرت بھائی، میں آپ کی خدمت میں تعلق باللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے کاموں کو جو ہے وہ کرتا ہے، یہ میں عرض کرنا پسند کروں گا کہ یہ احمدیت قبول کرنے کے بعد گویا میں نے خدا کو روبرو دیکھا ہے، ایسے میرے سے واقعات گزرے ہیں۔ جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد میرے تایا نے ایک کیس ڈال دیا جو 5 ایکڑ کی زمین تھی کہ یہ اس میں بھی میرا حصہ ہے، یہ مجھے آپ دے دیں، یہ آپ کو نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ کیس تقریباً تحصیل آفس میں 2 سال تک چلتے رہا۔ میں اس کیس کو ایسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا۔ والدہ بے سہارا گھر میں تھی، 4 بہنیں، میں نے عرض کیا کہ وہ قابل شادی بھی تھی، ایک بھائی تھے میرے،
جو ابھی دیوبندی مولوی ہے. تو بہرحال میں یہاں سے جب نکلا، قادیان جانے کے مان بعد بیت الدعا کو میں نے بہت ترجیح دیا، اور بہشتی مقبرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزار ہے، وہاں میں مسلسل فجر نماز کے مان بعد جاتا، وہاں بھی دعائیں کرتا، اور مغرب کی نماز کے مان بعد جو ہے وہ بیت الدعا میں آ کے دعائیں کرتا کہ خدا را یہ جو میرے مسئلے ہے، دنیوی مسئلے، یہ تو پاک فرما، اور یہ کیونکہ میں تیرے دین کی اشاعت کی خاطر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو ہی آپ میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہی میں قادیان پہنچا، اور صرف 1 مہینہ ہی گزرا نہیں تھا جس کیس کو فیصلے کے لیے تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا، وہ صرف 1 مہینے میں ہی بیت الدعا کے دعاؤں کے مان بعد مجھے کسی اور کے ذریعے سے معلوم پڑا. میں اپنے دوست سے پتا کیا کہ بھئی کیس کا کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ کیس آپ کی والدہ کی طرف پاس ہو گیا، اور آپ کی والدہ کے نام سے آپ کی زمین کر دی گئی ہے، اور الحمدللہ آپ کی زمین آپ کے قبضے میں ہے. تو یہ مجھے خوشی کی ایک بات ہوئی. اب دوسری بہنوں کی شادی کے متعلق تھی، تو اس وقت چونکہ یہاں کوئی احمدیت کا ماحول نہیں تھا، تقریباً مولمین خالی کر دیے گئے تھے، اور سرکل انچارج صاحب جو ہمارے تھے وہ بھی اپنے مولمین کے جتھے کو لے کر، یعنی ٹیم کو لے کر وہ آگے بڑھتے گئے. تقریباً 8-10 اضلاع ہے یہاں سے ہمارے ضلع کے سامنے، وہاں وہ آگے نکلے، تو وہاں وہ فتح کرتے گئے، اور یہاں یہ علاقہ خالی پڑ گیا. تو بہرحال یہ میری دعا تھی کہ خدا را یہ میرے جو بہنوں کے رشتے ہیں وہ مناسب جگہ کرا دے. تو وہ بہرحال بہنوں کے رشتے مناسب جگہ تو ہوئی، لیکن غیر احمدیوں میں ہوئی. تو میں نے کہا چلیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ رشتے بھی پار کرا دیے. تو اس کے مان بعد خاکسار کو یہ بھی ایک موقع ملا کہ وہاں درجہ ثالثہ میں جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جامعۃ المبشرین میں، تو جون جولائی کی چھٹیوں میں وہ مقام جہاں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چلا کشی فرمائی تھی ہوشیارپور میں، تو وہاں بھی جانے کا مجھے موقع ملا. 17 دن وہاں قیام کیا، اور 17 دن الحمدللہ وہاں دعائیں اور نمازوں کا موقع ملا. اور وہ ایسا مقام ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بشارت دی تھی. تو وہاں سے خاکسار جو ہے پھر جو ضلع ہوشیارپور کے پنڈوں میں وہاں کچھ کا تقریباً 13 دن کے عرصہ جو ہے وہ وقفے عارضی کرنے کا موقع ملا. وہاں سے پھر خاکسار قادیان آیا. تو وہ جون اور جولائی کا مہینہ ہے، بہت سخت گرمی کے دن ہوتے ہیں قادیان میں، تو وہ گزارا. تو اس کے مان بعد خاکسار کو یہ ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے سے خدا تعالیٰ جو ہے کس رنگ میں مدد فرماتا ہے. تو یہ میں نے مشاہدہ کیا. اس کے مان بعد اسی بیت الدعا میں نے یہ دعا کی کہ اے خدا را، چونکہ میرا جو دیہاتی گھر ہے، دیہات میں جو گھر ہے وہ مٹی کی چھت والا تھا، اور جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ چھت سمیت گر نہ جائے. اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ شدید بارش کی وجہ سے چھت کے ساتھ میرا گھر بھی گر گیا. حالانکہ والدہ اور بہنیں اور بھائی تھے وہاں پہ، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کسی طرح وہاں سے نکل گئے. تو میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا را، میں تیرے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو کسی طرح اس کچے مکان کو پکے مکان بنانے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی کہ وہاں کسی طرح جو ہے وہ چھوٹا سا ایک مکان بنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس لحاظ سے جو دنیاوی تکلیف ہے وہ دور ہوئی. تو اس طرح یہ سفر میرا جب شروع ہوا، تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں قادیان سے تعلیم حاصل کر کے پھر فارغ التحصیل ہو کر فیلڈ میں میدان عمل کرناٹک میں آیا، تو اس علاقے سے یعنی جو جہاں میرا گھر ہے وقوع ہے، اس گھر سے میں دور رہا. مطلب میرا جو ضلع دھارواڑ اور ہبلی ہے وہاں خاکسار کی ڈیوٹی لگی،
وہاں تقریباً میں 7 سے 8 سال تک وہاں مختلف دیہاتوں میں خدمت کرتے رہا۔ اس کے مان بعد جو ہے سن 2011 میں کسی طرح بطور انسپکٹر کے وقف جدید میں میری تقرری ہوئی، تو پھر میں گھر میں آنے کی توفیق ملی، گھر میں آیا۔ گھر میں آنے کے مان بعد تو پھر میں یہاں سے والد صاحب کے جو رابطے میں لوگ تھے ان کو پھر میں نے دوبارہ رابطے میں لیا۔ رابطے میں لینے کے مان بعد الحمدللہ مسلسل سن 2011 سے لے کے 2017 تک، یعنی 6 سال کے مسلسل کوششوں کے مان بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر خاکسار کی 3 بہنیں احمدی ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے خاوند اور ان کے بچے بھی احمدی ہوئے۔ اس کے مان بعد ایک اور گاؤں جہاں پہ تقریباً پھر دوبارہ 15 جو احمدی تھے وہ دوبارہ واپس آئے۔ تو گویا کہ اب فی الحال 38 احباب ہے جو ہمارے ہاں اب ایک جماعت کی شکل میں موجود ہے۔ تو رضی بھائی خاکسار یہ ضرور عرض کرنا چاہے گا کہ جہاں تک والد صاحب، والد محترم جو احمدیت قبول کیے ہیں، میں یہ ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہر کس و ناقص مخالفت کرنے کے بعد ہی قبول کریں، یا کسی قسم کے عقائد وغیرہ سے واقف ہو کے ہی قبول کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے سعید فطرتوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ سعید فطرتوں کو خدا تعالیٰ اس سلسلے میں کھینچ کر لائے گا۔ تو والد محترم کو اللہ تعالیٰ سعید فطرت دیا تھا، اسی لیے تو وہ باوجود اس قدر علم نہ ہونے کے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ قاضی صاحب کو اتنا علم نہیں تھا اس لیے وہ بہت جلدی احمدیت قبول کر لیے ہیں، اور وہ غلط ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وہ علم کیسا علم جو خدا تعالیٰ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جائے۔ والد صاحب پہلے ہی ملاقات میں انہوں نے احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق پائی، صرف 2 مہینے کا عرصہ لگا، وہ پھر جماعت کی کچھ کتابیں پڑھیں اور خاکسار کو پڑھنے کے لیے وہ پھر قادیان کو انہوں نے روانہ بھی کیا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سن 1999 اور سن 2000 عیسوی میں یہاں جو سخت مخالفت کے حالات تھے، اس وقت خاکسار کے والد صاحب تقریباً 4 سے 5 معلمین کرام کو لے کے یہاں پہ اس علاقے میں جو انہوں نے کوشش کی کہ احمدیت یعنی جو حقیقی اسلام ہے اس تعلق سے جو دعوت اللہ کا انہوں نے کام کیا، بحیثیت داعی اللہ کے جو سرگرمیاں انہوں نے کی، اس کے بدولت الحمدللہ کافی لوگ قادیان ہو کے بھی آئے، اور الحمدللہ بیعت بھی وہ لوگ کیے تھے، اور بعد میں ان کی وفات کے مان بعد پھر سخت مخالفت کی وجہ سے وہ دور ہو گئے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب جزاک اللہ، آپ نے تفصیلی طور پہ اپنا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ سنایا ہے۔ اب اگر آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بتا سکیں کہ خلاف خاص طور پہ دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے لیے۔ جی، اس تعلق سے میں یہ عرض کرنا پسند کروں گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ، کہ نبوت کے طریق پر خلافت جو ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدین کے مان بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو از خود فرمایا کہ وہ مسیح آخر الزمان کے وقت میں وہ خلافت قائم ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب روئے زمین پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں ہی وہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے مان بعد یہ خلافت قائم ہے۔ تو میں لوگوں کو یا دنیا کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ خدا کے لیے لوگوں کی بات نہ سنیں، علماء کی بات نہ سنیں، اور ان لوگوں کی بات نہ سنیں جو مخالفت کرتے ہیں،
जो या तो दुश्मनी में मुखालिफत करते हैं या समझे ना समझे मुखालिफत करते हैं। खिलाफत अला मिनहाज नबुवा पर एक मुसलमान को यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर उस मुसलमान को मोहब्बत है तो उसको खिलाफत से वाबस्तगी के लिए तमाम दुनिया एक तरफ हो जाए, वो एक तरफ होना चाहिए, क्योंकि खिलाफत ही है जो हबलुल्लाह है, अल्लाह ताला की रस्सी है, और इसके जरिए से हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर हमें मिलाती है, गोया अल्लाह ताला से हमें मिलाती है। अल्लाह ताला के फजल से हमने हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला का जमाना हमने पाया, और अब मौजूदा खलीफा प्यारे आका सैयदना हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस मिर्जा मसरूर अहमद साहब नसरहुल्लाह नसरत अजीजा का मुबारक जमाना हम पा रहे हैं, जिसमें हुजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरुल अजीज की तरफ से मैं समझता हूं वो दुश्मन से दुश्मन इंसान अगर वो एक खुतबा जुमा ही देख लेता है, मुकम्मल वो सुन लेता है, तो वो हो ही नहीं सकता कि अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम की तरफ वो किसी किस्म की गलत बात मंसूब करे, या किसी भी किस्म की जो जमात की वीडियोस है या ऑडियो से वो सुनता है जिसके अंदर सईद फितरत है, वो हो ही नहीं सकता कि वो अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम के खिलाफ कोई बात मंसूब करे, कोई बात गलत बताए। तो मैं दूसरे मुसलमानों से भी या दुनिया में किसी भी खिते में बसने वाले, कहीं भी रहने वाले किसी भी फिरके के मुसलमान हो, उनसे मेरी यही आजिज़ाना गुजारिश है कि रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक इमाम आखिर ज़मान हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसीह और महदी बनाकर भेजा है, मबऊस किया है। तो मैं इन लोगों से यही सवाल करूंगा, और बल्कि यही इनके लिए मैं आजिज़ाना एक गुजारिश करूंगा कि जिस वजूद के लिए अल्लाह ताला ने जमीनी निशानात भी दिखाए, आसमानी निशानात भी दिखाए, और करोड़हा निशान ऐसे निशानात अल्लाह ताला ने दिखाए जिसकी दुनिया खुद मुशाहिदा करती है, तो बजाय जमात अहमदिया के दुश्मनी करने के अल्लाह ताला की तरफ इंसान को रुजू करना चाहिए। जब अल्लाह ताला की तरफ इंसान रुजू करेगा तो जरूर अल्लाह ताला उसको रहनुमाई फरमाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। जहां तक अकायद का मसला है, अकायद के ताल्लुक से भी अहमदिया मुस्लिम जमात के इमाम हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हो या आपके खुलफा हो या आपके उलमाए कराम हो, कभी इधर उधर की ऊट पटांग बातें नहीं करते, बल्कि शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान करीम से ही पेश करते हैं। किसी भी किस्म की बात वो अपनी तरफ से पेश नहीं करते, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका उससे अकायद की दुरुस्तगी या अकायद के ताल्लुक से बातें बताते हैं। कोई भी अकीदा अहमदिया मुस्लिम जमात का इस्लाम के खिलाफ नहीं है। तो मैं शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अहमदिया मुस्लिम जमात के ताल्लुक से निहायत ही गंदे एतराज़ात या गलत किस्म के बातें मंसूब करते हैं। तो शुरू में जब यहाँ से वालिद साहब अपने 12 साथियों को लेके जब कादियान पहुंचे, तो यहाँ मेरे वालिद साहब कादियान पहुंचने से पहले यहाँ भी बातें हो रही थी कि इनका कलिमा ही अलग है, और अगर पढ़ते भी हैं तो इनके दिल में कुछ है और जबान पे कुछ है। तो वालिद साहब जब कादियान पहुंचे, क्योंकि मैं भी खुद कादियान गया, तो वहां हमने यही देखा कि मसाजिद के ऊपर कलिमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, अजान में और अकामत में और तकरीबन हर काल में, यानी किसी किस्म के दर्स तदरीस हो, वहां पर भी हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही बुलंद किया जाता है। तो ये सोचने की बात है, इंसान कब तक झूठ बोलेगा,
तो इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर उसने मरना भी है और खुदा ताला के सामने हाजिर भी होना है। तो मैं इन उलमाओं को जो सादा लौह या सादा रूह तबीयत लोगों को गुमराह करते हैं या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो इनको चाहिए कि कम से कम थोड़ा ही बहुत खुदा ताला का खौफ कर लें। क्योंकि अहमदियत के ताल्लुक से मैं आपको इतना अर्ज करूंगा कि खाकसार जिला रायचूर और तहसील सिंधनूर और हमारे जितने भी यहाँ देहात है, यहाँ कई बार उलमाए रजविया या उलमाए सुन्नी से और उलमाए देवबंद से, उलमाए अहले हदीस से, उलमाए जमात इस्लामिया हिंद से मेरी कई बार उनकी गुफ्तगू हुई है, बहस भी हुई है, बातें होती रहती है। तो वो कहता है काजी साहब आप तौबा कर लें। मैंने कहा मैं जहां आप कहते हैं मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, आप जिस जगह कहते हैं, जिस मस्जिद में कहते हैं मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको इश्क है, आपको मोहब्बत है, तो आप उनकी अगर बात आप मानना चाहते हैं, तो आया आपकी पेशगोई सच्ची है या झूठी है? अगर सच्ची है तो वो जमाना मौजूद है और मुद्दई यानी इमाम ज़मान वो मौजूद है और वो निशानात मौजूद है, और आसमान की निशानात सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जो हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जात में अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई वो मौजूद है। जमीनी निशानात प्लेग की जो बीमारी फैली ताउन की वो मौजूद है, और सदहा निशान हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हक में अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई। बल्कि आपके खिलाफत में भी जो खुलफा कराम है उनके वक्त में भी जो है वो पूरी फरमाई, और उसके बाद हम अपने आंखों से ये पूरी होते देख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये सच है तो आपको मानना चाहिए, अगर ये झूठ है तो फिर आपको ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल-अयाज़ु बिल्लाह, हुजूर हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। तो वो लाजवाब हो जाते हैं। तो मेरे रजी भाई, मेरे पास मेरे फुपेरे, मुमेरे, खलेरे, तायरे, मेरे जो खानदान में कई हुफ़ाज़ कुरान हैं और तबलीगी जमात के उलमा है, अहले हदीस की भी उलमा है, जमात इस्लामी के मेरे दोस्त अहबाब हैं, कई मेरे खूनी रिश्तेदार हैं जो इस बात को मानते जरूर है कि अहमदिया यानी हकीकी इस्लाम ही पेश करता है, जमात अहमदिया सच्चाई पर है, और हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी अलैहिस्सलाम पर जो ये पहले गंद उछालते थे, ये आज गंद उछालना कम कर दिए हैं, क्योंकि इनको एहसास हो गया है कि ये समझ गए हैं कि ये जमात सच्ची है और ये शख्स सच्चा है, वरना ये इस कदर जो है ये तरक्की ना करते। तो मैं अपने बल्कि एक मेरे पास फहरिस्त है, उस फहरिस्त के हिसाब से मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप जब सब कुछ जान चुके हैं कि हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक जिस जमाने के इमाम को आना था वो आ चुका है, वो जमाना मौजूद है, वो निशानात मौजूद है, वो सच्चाई मौजूद है, सब कुछ है, तो आप क्यों कबूल नहीं करते? तो वो कहते हैं उस्मान भाई हम अगर कबूल कर लेंगे तो हमारी इक़्तिदार चली जाएगी। कोई भाई कहता है कि हमारी जो ये रोजी रोटी चल रही है वो हमारी चले जाएगी। कोई कहता है कि हम मस्जिद में इमाम बने बैठे हैं, हमें इतना पैसा मिल रहा है, ये हमारा चला जाएगा। तो कोई और मेरा भाई और है कि वो कहता है नहीं, अगर मैं जमात अहमदिया में कबूल कर लिया तो ये जो मेरी रोजी रोटी वो बंद हो जाएगी। और एक हमारे भाई हैं, वो भी काजी हैं, तो वो कहते हैं अगर मैं अहमदियत कबूल कर लिया तो मेरा जो है जो इज्जत एहतराम है, जो इक़्तिदार है, जो लोग मुझे एक बड़ी निगाह से देखते हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो मैं इनको कहता हूं कि अल इज्जतु लिल्लाह, अल कुदरतु लिल्लाह, ला गालिबा इल्लल्लाह। तो ये जो इज्जत है, कुदरत है, ताकत है, सब कुछ जो है अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला की तरफ लौटकर हमें जाना है। ये चंद दिन की दुनिया है जिसके खातिर हम क्यों कर सच्चाई को छुपा के रखें, क्यों कर हम सच्चाई को ढांक के रखें। तो हमें चाहिए कि हम सच्चाई को कबूल करने वाले हों। तो मेरा तो ये ईमान है कि मैं इनसे यही कहता हूं कि अगर
ان کے اندر ذرا بھی خوف خدا اگر ہے، خوف خدا، لفظ خوف خدا اگر اتق اللہ اگر ذرا برابر بھی ہے، اگر ان کے دل میں کسی بھی کونے میں ہے، خدا کے کلام کو اگر یہ صحیح فہم و ادراک سے پڑھتے ہیں، تو جن عقائد کو حضرت اقدس مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ عین قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اور جہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب یعنی محبت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعتاً اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر ان کے دل میں کسی بھی کونے میں ذرا برابر بھی اگر محبت کا ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو یہ قبول کرتے ہیں، اور آپ کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا اس مامور من اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو چنانچہ اب حال ہی میں میرے ایک بھائی سے میری گفتگو ہوئی، تو میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ حافظ صاحب چلیے آپ تو حافظ قرآن ہے، تو آپ یہ بتائیے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے، ممات کے تعلق سے 30 ٹھوس آیات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں ان کو وہ آیات ان کو نوٹ کراتے گیا، آیات نوٹ کراتے گیا، تو وہ بولے واقعی بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زندگی کی کہ مع جسم انصری وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اس کی آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں، میں ابھی آپ کے ہاتھ میں توبہ کر لیتا ہوں، آپ جس جماعت میں کہیں گے میں اس جماعت میں جو ہے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں عثمان صاحب، قاضی صاحب آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، ایسی کوئی آیت ہے نہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ثابت ہو، اور آپ مع جسم انصری اس جسد کے ساتھ وہ آسمان کی طرف گئے ہیں۔ تو جب اس بات پہ وہ تسلی ہو گئے تو پھر میں نے عرض کیا ان سے کہ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، کیا آپ کا بھی ایمان ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا تو مکمل ایمان ہے، ہم تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت مانتے ہیں، ان کے مان بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی ان کو یہی عرض کیا کہ دیکھیں جماعت احمدیہ جو حقیقی اسلام ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور آپ کے لائے ہوئے مذہب اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مشابہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اسی طرح نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے جیسے حضرت موسیٰ کو میں نے فرعون کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اگر کوئی مکالمہ اور مخاطبہ پاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے کلام اس کو حاصل کرتا ہے، وہ نبوت کا درجہ پا لیتا ہے، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آمد ثانی عیسیٰ کے نام سے پکارا، اپنی آمد ثانی مہدی کے نام سے آپ نے یاد فرمایا۔ کیا وہی عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وہ حافظ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ قاضی صاحب بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ یہ وہی عیسیٰ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے تعلق سے تو آپ نے بتایا ہے قرآن کریم میں، اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ ان کی وفات ہی ثابت ہے، وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کلام استعارہ ہے، یہ استعارہ طلب کلام ہے، خدا تعالیٰ کے بھی کلام استعارہ طلب کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں آنے والے امام الزمان کو مہدی کے نام سے آپ نے موسوم فرمایا، کہیں آپ نے عیسیٰ کے نام سے موسوم فرمایا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ آل فاطمہ سے ہوگا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ آل فارس سے ہوگا، کہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت سے ہوگا۔
تو کئی جو ہے وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارے کے طور پر بیان فرمایا، تو وہ تعبیر طلب باتیں ہیں، تبھی جا کے ہم ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب جو تھے انہوں نے بتایا کہ بالکل قاضی صاحب آپ جو بتا رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، تو میں ان باتوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن میری اپنی مجبوری ہے کہ میں اگر جماعت میں داخل ہو گیا تو یہ میری جو بقا ہے، یہ اقتدار ہے، یہ جو میری عزت و احترام ہے وہ بقا نہیں رہ سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ دنیا کو چھوڑیے گا، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، حضرت رب العزت کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے حضرت ابو طالب کا واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو تو آپ لوگ جہنمی مانتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ ان کو جہنمی نہیں، ہرگز نہیں مانتی، کیونکہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، ان کے جو بھی حالات تھے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بس میرا بھی حال وہی سمجھے جیسے حضرت ابو طالب کا حال تھا۔ تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اور آپ کا رب جانے۔ جزاک اللہ قاضی صاحب، بہت ایمان افروز واقعہ آج ہم نے سنا ہے۔ آخر میں اگر آپ اور کوئی پیغام مخالفین کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی کتب کا مطالعہ کریں، پھر اس پہ ہم انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں۔ جی جی، تو رضی بھائی آخر میں مخالفین کے خدمت میں یا مخالفین کے لیے پیغام یہی دوں گا کہ اب کیونکہ کافی آپ نے قبول احمدیت کے تعلق سے کافی آڈیوز ویڈیوز آپ نے اکٹھے کیے ہیں، وہ تو نشر کیے جائیں گے، تو میں ایک جو ضروری بات ہے وہی عرض کروں گا کہ احمدیوں پر یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ احمدی جو ہے وہ پیسہ بہت بانٹتے ہیں، پیسہ بہت بانٹتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ کیونکہ بعض احباب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کو بھی کافی پیسہ ملا ہوگا، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جس دن احمدیہ جماعت میں انسان داخل ہوتا ہے جو حقیقی اسلام ہے، اسی دن سے اس پر مالی قربانی کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اس نے حسب استطاعت 6.25 اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اگر وہ 100 روپے کماتا ہے، وہ 6 روپے 25 پیسہ اس نے چندہ عام دینا پڑتا ہے جو جماعت کے قوانین کے حساب سے ہے، اور اس کے مان بعد وہ وقف جدید کا چندہ ہے، تحریک جدید کا چندہ ہے، دیگر طویل چندہ جات ہیں، جہاں آدمی جو ہے وہ اگر دنیا دار انسان ہے تو وہ جب جماعت میں آئے گا تو وہ تو کہے گا کہ تو وبال جان ہے، یہاں پہ مال بانٹا نہیں جا رہا بلکہ مال واپس لیا جا رہا ہے۔ تو میں ان احباب کو جو جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسہ بانٹتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آنے والا جو امام الزمان مہدی آخر الزمان ہوگا، مسیح موعود ہوگا، حتی یفیض المال لا یقبل احد منہ، کہ وہ مال بانٹے گا اور ان میں سے کوئی ایک بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وہ مال روحانی خزانہ ہے، وہ مال اسلام کی وہ باتیں ہیں جو تجدید دین کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 80 سے 85 کی جو آپ نے کتب تحریر فرمائے ہیں، وہ ملفوظات کے رنگ میں اور اشتہارات کے رنگ میں جو ہے وہ مال ہے۔ تو وہ مال اگر آپ کو چاہیے تو آپ لیجئے۔ اس میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو پرکھنا چاہتا ہے، چونکہ میں جب پہلی مرتبہ، کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، میں جب جماعت کو پرکھا تو سب سے جو پہلی میں نے کتاب پڑھی تھی، اسلام کی پہلی کتاب جس میں انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں تھیں، جس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مان تسلسل سے چند انبیاء کی کہانیاں بیان کی گئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ بیان کیا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص احمدیہ مسلم جماعت کا صحیح تعارف چاہتا ہے
تو میرا اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جماعت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تبلیغی ہدایت، جو انگریزی میں بھی مہیا ہے اور ہماری زبان کنڑی لوکل زبان میں مہیا ہے. اس میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یمی رضی اللہ عنہ نے کافی مدلل دلائل آپ نے پیش فرمائے، نہایت ہی عمدہ باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، سیدھا سادہ ایک الفاظ بیان فرمائی ہیں، جو تمام حضرت مسیح موعود السلام کے دعوی اس میں تقریباً بیان ہے، اور آپ کے جو عقائد ہے اس تعلق سے آپ نے بیان فرمائے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر اس کتاب کو کم سے کم ایک بار بھی تسلی سے اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کو احمدیت پر تسلی ہو جائے گی کہ یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر بات بیان کرنے اس کے ساتھ دلیل قرآن کریم کی آیت دی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے معان بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس میں دلیل دی گئی ہے، اس کے معان بعد بزرگان کے اقوال اس کی تائید میں بطور دلیل کے وہ دی گئی ہے. اس کے بعد اگر جب اس کو یہاں اس تبلیغی ہدایت میں اس کتاب میں اگر اس کو سکون محسوس ہوتا ہے تو ایک قدم وہ آگے چلیں، وہ دعوت الامیر پڑھ لیں، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے افغانستان کے امیر امان اللہ خان کو اپنے مخاطب کر کے جو ایک بہترین کتاب آپ نے جو ایک خط ہے اس خط کو آپ نے لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے، وہ کتاب کی شکل میں ہے، وہ پڑھیں، وہ بھی بڑے مزیدار کتاب ہے، اور وہاں انسان کو تسلی مل سکتی ہے. اس کے بعد اگر اس کو وہاں بھی تسلی ملتی ہے تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد کتابیں ہیں. آئینہ کمالات اسلام اگر وہ کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ احمدیت کو یعنی جماعت احمدیہ کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے. اگر وہ خلافت کو پہچاننا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ خلافت کیا چیز ہے، کہ کیسے خلافت قائم ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب الوصیت کو پڑھ لے، کیونکہ خلافت الوصیت کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدلل دلیل بیان فرمائی ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق وحی اور الہام کے تعلق سے اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اور وہ کیسی آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے انسان سے مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ضرورت الایمان کو ضرور پڑھیں. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی فہم و ادراک کی کتاب ہے، گویا وہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرانے کی کتاب ہے. جزاک اللہ قاضی صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا کہ آپ اپنا قبولیت اسلام احمدیت کا واقعہ کا ذکر کر سکے. تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ سارے مخالفین جو اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو احمدی ہے وہ بھی اس سے کچھ سیکھیں اس انٹرویو سے. ایک اور بار جزاک اللہ قاضی صاحب، آپ نے آج ہمیں وقت دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.